بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سلسلہ اسم اعظم کی طرف سے اسم یا لطیفوں کا وظیفہ اکبر بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ وظیفہ یا لطیفوں سے کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ سلسلہ اسم اعظم کے اس روحانی پروگرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یا لطیفوں کے لغوی معنی اے نرمی کرنے والے کے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ رحمان اور نرمی کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی اسم کریم اپنے اندر ہر معیار سے بے پناہ فضیلت، اہمیت اور برکات کا حامل ہے۔ اس اسم کریم سے آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سختی اور مشکل کو اللہ کی طرف سے نرمی میں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس لیے بھی نرمی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نرمی کرنے والی ہے، اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی ودود ہے، اللہ ہی جبار ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نرمی کرنے پر قادر بھی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو مکمل توجہ، یکسوئی اور محبت کے ساتھ یا لطیفو یعنی اے نرمی کرنے والے کہہ کر پکارتے ہیں تو جو حسرت، خواہش، جستجو اور حاجت دل میں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس حاجت اور مشکل کو اس فرد کے لیے آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، روایات اور حدیث مبارکہ سے صاف اور واضح وضاحت ملتی ہے کہ اگر آپ اسم اعظم کو وسیلہ بنا کر کوئی بھی حاجت طلب کریں تو وہ حاجت اللہ کے اس پاک نام کے صدقے ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ہر صفاتی اسم اپنے اندر بے پناہ روحانی طاقت رکھتا ہے، اور اسم یا لطیفو ہر قسم کی سختی اور بندش کے لیے مجرب وظیفہ مانا بھی جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے اس بابرکت نام سے حاجت پوری کرنے کا طریقہ بیان کریں گے جن سے شاید آج تک آپ لا علم تھے۔ اکثر لوگ ناظرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ وظیفہ سے فیض حاصل نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ وظیفہ کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ ایک بے حد افضل نفلی عبادت ہے۔ وظیفہ توجہ، محبت اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو پکارنے کا نام ہے۔ اگر وظیفہ نے اپنے فیض کا ظہور نہیں کیا تو پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو ہماری حاجت اور مشکل کو آسان کر دے؟ بے شک نہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ اللہ کو دل سے پکارا جائے تو اللہ حاجت پوری نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر بندہ ایک بار دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس پکار کا جواب 70 مرتبہ دیتے ہیں۔ مسئلہ وظیفہ کے فیض کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہماری پکار اور ہمارے طریقے کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ وظیفہ کو بغیر مشروط کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا لطیفوں سے حقیقی فیض حاصل کرنے کا طریقہ بیان کریں گے جن پر عمل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ اس بابرکت نام سے فیض لازمی حاصل کریں گے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ یا لطیفوں نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک نفلی روزہ اور حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، صدقہ ادا کرنا کسی بھی روحانی عمل کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے، اور صدقہ ادا کرنا وظیفہ میں کامیابی کی ضمانت بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین وظیفہ یا لطیفوں شروع کرنا ہے۔ آپ نے 40 دن میں 11 لاکھ بار
اسم یا لطیفو محبت، یقین، اعتقاد اور توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ جس قدر آپ توجہ، یکسوئی اور محبت کے ساتھ تلاوت کریں گے اسی قدر وظیفہ کے فیض کا ظہور طاقتور ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی وظیفہ میں ناکامی کی دوسری وجہ بد پرہیزی ہوتا ہے، یعنی انسان مکروہات اور حرام سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پرہیز نہیں کرتا۔ آپ نے دوران وظیفہ کچا پیاز، کچی مولی، کچا لہسن ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور ایسے مشروبات جن میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے مکمل طور پر گریز کرنا ہے۔ اس چیز کی وضاحت کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بے حد ضروری ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ جس فرد کے جسم میں حرام کا ایک ذرہ بھی چلا جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو خود سوچیں وظیفہ جیسی نفلی عبادت کیسے قبول ہوگی جس کو ہم اپنی حاجت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو فرد دانستہ غیر دانستہ طور پر حرام بھی استعمال کیے جا رہا ہے اور اللہ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے۔ اس حالت میں خود سوچیں کہ وظیفہ اپنے فیض کا ظہور کیسے کرے گا۔ ناظرین، وظیفہ میں ناکامی کی تیسری وجہ ایک روحانی اثار کی عدم موجودگی ہوتی ہے۔ ایک طاقتور روحانی اثار کسی بھی وظیفہ اکبر کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس اثار کی برکت سے آپ وظیفہ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کر پاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے 2 عدد نقش اسم اعظم خالص مشک، عنبر اور زعفران کے ساتھ بالاسم تحریر کرنے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر کے سورہ یاسین میں رکھ دینا ہے۔ ان نقوش کی برکت سے آپ دوران وظیفہ گھبراہٹ، بے چینی اور شیطانی وسوسے سے محفوظ رہیں گے، اور آپ وظیفہ مکمل توجہ، یکسوئی اور تحمل کے ساتھ ادا کریں گے۔ ناظرین، نقش اسم اعظم دوران وظیفہ آپ کی روحانی حفاظت کا ضامن بھی رہتا ہے۔ آپ اس نقش اسم اعظم کی برکت سے دوران وظیفہ ہونے والے روحانی اشارے اور شیطانی وار میں آسانی سے فرق کر سکتے ہیں۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی روحانی یا قرآنی وظیفہ شروع کیا جاتا ہے تو شیطانی طاقتوں کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس فرد کو اس پاک کلام سے دور کیا جا سکے۔ نقش اسم اعظم کی برکت سے آپ ایسے تمام شیطانی محرکات سے محفوظ رہیں گے جو کہ آپ کو وظیفہ جیسی نفلی اور عظیم عبادت سے روک سکتے ہیں۔ نقش اسم اعظم کی مکمل تفصیل کے لیے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے نقش اسم اعظم آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا پھر مشک و زعفران اور عنبر کا معمولی ہدیہ لاگت ادا کر کے یہ نقش مبارک آپ سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں دوران وظیفہ یا لطیفوں کا روحانی فیض نقش اسم اعظم میں ضم ہو جاتا ہے۔ آپ اس نقش مبارک کی برکت سے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، کاروباری ناکامی، کاروباری بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، میاں بیوی کے باہمی اختلافات، جادو، سحر و عصیب، نظر بد، دشمن کے خوف، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے انشاءاللہ چھٹکارا پائیں گے۔ نقوش اور وظائف کی مزید معلومات کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں، اس لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کسی بھی رائے کو قائم کرنے سے پہلے ایک بار تحقیق ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہی تحقیق آپ کے لیے ہی باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد جلد پورا فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔